دوستوں، آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی زبردست بلو پرنٹ پر بات کرنے والے ہیں جو کسی بھی مشکل دور سے باہر نکلنے اور زندگی کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ ایک را اور حقیقی اپروچ ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اوکے، تو شروعات کرتے ہیں ہنری ڈیوڈ تھورو کے ایک بہت ہی گہرے خیال سے۔ یہ دراصل ہمارے آج کے اس پورے موضوع کی بنیاد رکھتا ہے۔ خاموش مایوسی میں زندگی گزارنا، کسی کو بھی اس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس خاموشی کے خلاف لڑنا ہے اور حالات کے آگے ہتھیار بالکل نہیں ڈالنے۔ یہاں سے ہمارے سفر کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، میدان کی پکار، یعنی دی کال ٹو دی ارینا۔ اب دیکھیے، یہ کتنی عام غلط فہمی ہے کہ ہم بہترین حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب سب ٹھیک ہوگا تب شروع کروں گا۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ شروعات کرنا ہی سب سے بہترین کنڈیشن ہے۔ موٹیویشن کا انتظار کرنے کے بجائے قدم اٹھانا ضروری ہے تاکہ موٹیویشن خود بخود پیدا ہو جائے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ شطرنج کے کھیل کی تعداد ہماری کائنات میں موجود ایٹمز سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا خوفناک لگے کیونکہ زندگی میں بھی لامحدود امکانات کا سمندر ہے، لیکن اس کا ایک بہت اچھا پہلو بھی ہے۔ غلطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے بھی تو لامحدود طریقے موجود ہیں، رائٹ؟ جب حالات سچ میں بہت خراب ہوں اور سب کچھ بکھرا ہوا لگ رہا ہو تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سمپل، ترجیحات طے کی جائیں، سب سے بڑا مسئلہ پہچانا جائے اور بس فوراً اس پر ایکشن لیا جائے۔ اس رکاوٹ اور پریشانی سے نکلنے کا واحد راستہ آگے بڑھنا ہی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اصل ترقی کے لیے ہمیں اپنی آرام طلبی، اپنے کمفرٹ زون کو پوری طرح چھوڑنا پڑتا ہے۔ آسانی اور آرام دراصل مشکلات سے بھی بڑا خطرہ ہیں، اور یہی دلچسپ خیال ہمیں ہمارے اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے پر، ترقی کے ہتھیار، یعنی دی ویپنز آف پروگریس۔ یہ دیکھیں، یہ 100 دن کا اصول دراصل ایک گیم چینجر ہے۔ پہلے دن کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، دوسرے دن پھر بھی کچھ خاص نہیں، لیکن مسلسل کوشش کی طاقت دیکھیں۔ 100 دن کی لگاتار پابندی اور چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک انسان کو تقریباً ایک نئے وجود میں ڈھال دیتی ہیں۔ یہ بالکل جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ تو ان 100 دنوں کے مائل سٹون تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہفتے کو بامقصد سرگرمیوں سے ڈیزائن کیا جائے۔ مفید کاموں کا شیڈول بنانا، روزانہ قدم بہ قدم آگے بڑھنا، اور سب سے بڑھ کر جو کام شروع کیا جائے اسے ہر حال میں ختم کیا جائے۔ یہ چیزیں یقینی بناتی ہیں کہ زندگی کی ریس میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور کبھی کبھی خاص طور پر زندگی کے مشکل ترین دور میں صرف چھوٹی چھوٹی روزانہ کی کامیابیوں پر فوکس کرنا ہی مومنٹم کو پوری طرح بدل سکتا ہے۔ اسے بائٹ سائزڈ وکٹری کہتے ہیں۔ اگر دن برا ہے تو صرف آج کے دن کو تھوڑا بہتر گزارنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ایسے حالات میں فیلڈ میں برقرار رہنا ہی اصل میں جیت ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم سفر کے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، سخت محنت کی بھٹی، دی کروسیبل۔ یہ ایک نہایت ہی گہرا اور سچ کہوں تو آنکھیں کھول دینے والا احساس ہے۔ جس جادو کی تلاش میں ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں وہ دراصل اس کام میں چھپا ہوتا ہے جسے کرنے سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وقتی آرام یا فون سکرول کرنے جیسی ڈسٹریکشنز میں الجھ کر ہم خود کو اس دلی سکون اور گروتھ سے محروم کر دیتے ہیں جو ہمیں سچ میں چاہیے۔ یہاں ہمیں 2 ایسی حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے بچنا بالکل ناممکن ہے۔ ایک طرف ہے ترقی کا درد جس میں بدلاؤ اور مشکلات شامل ہیں، اور دوسری طرف پچھتاوے کا وہ دردناک احساس جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے پر ہوتا ہے۔ سوچئے، جب کوئی مڑ کر دیکھے کہ وہ اور کتنا کچھ بن سکتا تھا تو وہ تکلیف سچ میں برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ جو لوگ اس وقت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے خود کو تھکا ہوا یا زخمی محسوس کر رہے ہیں، انہیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی نہ ڈگمگانے والا اعتماد صرف ایک کہانی ہے۔ ڈر اور خوف کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتے۔ اصل طاقت اس بات میں نہیں کہ ڈر نہ لگے، بلکہ اس بات میں ہے کہ جب کوئی حوصلہ افزائی نہ مل رہی ہو، جب کوئی انعام سامنے نہ ہو، تب بھی مقاصد کا تعاقب جاری رکھا جائے۔ یہ الفاظ کسی بھی کڑے مقابلے کے اس ٹرننگ پوائنٹ کو واضح کرتے ہیں جب سامنے مشکلات کھڑی ہوں، زخم لگ رہے ہوں اور کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو۔ تو جیت اس کی ہوتی ہے جس کے اندر سامنے والے سے تھوڑا زیادہ ڈٹے رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ بس وہ ایک تھوڑا سا زیادہ جذبہ ہی آخری جیت طے کرتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر،
طویل مدتی ورثہ یعنی the legacy۔ کامیابی اچانک نہیں ملتی، یہ مسلسل اور سوچ سمجھ کر کیے گئے کاموں سے وقت کے ساتھ بنتی ہے۔ چھوٹے قدم اور طویل سوچ، یہ اصول ثابت کرتا ہے کہ راتوں رات ملنے والی کامیابی ایک سراب ہے۔ یہ ایک میراتھن ہے دوستوں، کوئی ایسی دوڑ نہیں جو چند سیکنڈز میں ختم ہو جائے۔ چاہے صبح جلدی اٹھنا ہو، الارم بجنے پر سنوز بٹن کو اگنور کرنا ہو، یا دماغی تھکاوٹ کے فریب کو توڑ کر جم میں بس ایک اور کوشش کرنی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی بوند بوند کوششیں ہی مل کر ایک چیمپئن بناتی ہیں۔ طویل سفر میں یہی وہ فاصلے ہیں جو آخر میں سب سے بڑا فرق ثابت ہوتے ہیں۔ اس تجزیے کو ریپ اپ کرتے ہوئے ہمیں خود سے یہ ایک انتہائی اہم اور ڈیپلی سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ضرور پوچھنا چاہیے۔ آج جو ہم روزانہ کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ٹھیک 1 سال بعد جو ہمارا وجود سامنے آئے گا، کیا وہ پچھتاوے سے بھرا ہوگا یا فخر سے؟ کامیابی کا انحصار بالکل انہی چناؤ پر ہے۔